بابا آپ کو جمہوریت پسند نہیں ہے؟ نہیں ہے بیٹا، مجھے جمہوریت بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ مجھے کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ بیٹا جمہوریت کا مطلب ہے گورنمنٹ آف پیپل، جبکہ ہم قرآن گورنمنٹ آف پیپل کو نہیں مانتا۔ قرآن کہتا ہے گورنمنٹ آف اللہ، اللہ کی حکومت، لا حکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے بیٹے۔ جمہوریت میں، جمہوریت کا مطلب ہے گورنمنٹ آف پیپل، لوگوں کی حکومت، لوگوں کی حکومت کا کوئی تصور نہیں۔ قرآن میں ہے گورنمنٹ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ جمہوریت میں ہوتا ہے گورنمنٹ آف پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، گورنمنٹ آف پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ اسلام کی حکومت ہے گورنمنٹ آف اللہ، بائی دا ہولی قرآن، قرآن کے ذریعے حکومت ہوگی۔ اور اس کو قائد اعظم نے کہا تھا، قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسلام میں نہ کسی بادشاہ کا کہنا ماننا اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمنٹ کی اطاعت ہے۔ اسلام سے مراد قرآن کے اصولوں کی، قرآن کے حکموں کا کہنا ماننا ہے، یہ خدا کی حکومت ہے۔ تو گورنمنٹ آف اللہ جمہوریت میں ہے گورنمنٹ آف پیپل، اس لیے جمہوریت اسلام کے مطابق نہیں۔ اور آگے ہے گورنمنٹ آف پیپل بائی دا پیپل، لوگ چنتے ہیں، جبکہ یہ ہے گورنمنٹ آف اللہ بائی دا ہولی قرآن، قرآن کے ذریعے۔ اور وہاں ہے فار دا پیپل، یہاں فار دا پیپل نہیں ہے، فار اللہ، یہ گورنمنٹ بھی اللہ کے لیے، اور اگر ہے تو آن دا پیپل، لوگوں کے اوپر حکومت ہوگی۔ آپ نے مجھے پوچھا تھا نا، کیا پوچھا تھا کہ ہمیں حکومت کا حق نہیں ہے؟ یہی کہہ رہے تھے نا؟ کیا پوچھا تھا آپ نے؟ کیا آپ کو حکومت کا حق نہیں ہے؟ ہاں، ہمیں حکومت کا کوئی حق نہیں ہے، ہم خدا کے عبد ہیں۔ عبد کا مطلب ہے بندے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، یہ لوگ جھوٹے ہیں بیٹا سارے جو کہتے ہیں کہ ہم علامہ اقبال کے مطابق بنائیں گے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ no one has understood Islam better than اقبال among all his contemporaries۔ جتنے بھی اقبال کے ہم اثر ہیں، اقبال کے ساتھ اس زمانے کے لوگ ہیں، اس نے اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا۔ اور قائد اعظم نے کہا جب ہم یہ ملک بنائیں گے تو اقبال کے نظریات پہ بنائیں گے۔ اور اقبال نے پتہ کیا کہا تھا؟ اقبال کہتا ہے گریز از طرز جمہوری، جمہوری نظام سے بچو، غلام پختہ کارش ہو، کسی اللہ والے کے غلام بن کے رہو، صحیح کام کرنے والے بندے کے غلام بن کے رہو، کہ از مغز 200 خر فکر انسان نمی آیت، 200 کھوتے اکٹھے ہو جائیں نا، 200 گدھے اکٹھے ہو جائیں، ان میں ایک انسان کی عقل نہیں آتی۔ اور اقبال نے اس کا پورا پتہ کیسے ہے؟ سناؤں آپ کو؟ اقبال کہتا ہے متائے مانی بیگانہ ازدوں فطرتاں خواہی، کہ تم چھوٹے اور اچھے خیالات کی توقع، اعلیٰ خیالات کی توقع کمینے لوگوں سے کر رہے، پست فطرت لوگوں سے کر رہے، یہ جمہوری لوگوں سے کر رہے۔ متائے مانی بیگانہ ازدوں فطرتاں خواہی، زموراں شوخی طب سلیمان نمی آیت، یہ چیونٹیوں میں کبھی سلیمان جیسے بادشاہوں کی عقل نہیں آ سکتی۔ آگے اقبال کہتے ہیں گریز از طرز جمہوری، جمہوری نظام سے بچو، غلام پختہ کارش ہو، کسی اللہ والے کے صحیح کام کرنے والے کے غلام بن کر رہو، کہ از مغز 200 خر فکر انسان نمی آیت، کہ 200 گدھے اکٹھے ہو جائیں تو ان میں ایک انسان کی عقل نہیں آتی۔ سمجھ آئی؟ اسی لیے بیٹا میں جمہوریت کے خلاف ہوں۔ اور آپ جی بیٹا، اور آپ ووٹ دینا کیوں پسند نہیں کرتے؟ میں ووٹ دینا کیوں پسند نہیں کرتا؟ بیٹا میں ووٹ دینے کو حرام سمجھتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب آپ ووٹ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی مساوی میں بھی مساوی۔ جمہوریت کی بنیاد سب سے پہلے اکثریت پہ، کہ جو لوگ زیادہ لوگ فیصلہ کر دیں وہ فیصلہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، خواہ خبیث کی زیادتی اکثریت تمہیں کتنی اچھی لگے۔ قرآن تو اکثریت کو مانتا نہیں۔ جب میں ووٹ دوں گا تو میں کہوں گا ہاں میں اکثریت کو مانتا ہوں، کہ اگر خبیثوں کی اکثریت ہو تو خبیث جیت جائیں گے۔ نو، ہم اکثریت کو، قرآن اکثریت کو نہیں مانتا۔ یعنی اگر میں ووٹ دوں گا تو قرآن کے خلاف دوں گا کہ میں اکثریت کو مان رہا ہوں۔ پھر نہ ایک اور چیز،
پھر جو ووٹ دینے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم مساوات کو مانتے ہیں، سب برابر ہیں۔ قرآن کہتا ہے انسان ہونے کے لحاظ سے تو سب برابر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیسے مساوی ہو سکتے ہیں کہہ دو، جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہیں بیٹا۔ اور قرآن کہتا ہے نمبر 2، دوسری چیز قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے نیک اور بد برابر نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نیک کا بھی وہی ووٹ، بد کا بھی وہی ووٹ، ایک ون مین ون ووٹ، برابر سب۔ پھر قرآن کہتا ہے ایک کسی خاص مسئلے میں للرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ فضیلت حاصل۔ یہاں آپ کہتے ہیں نہیں، مردوں کے بھی وہی ووٹ، عورتوں کو بھی وہی ووٹ۔ پھر آپ کہتے ہیں عورتوں کو باہر لاؤ، ان کو ووٹ دو۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہتا ہے کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو۔ تو جب یہ چیزیں ساری موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ عورت اور مرد کو قرآن برابر نہیں مانتا، قرآن نیک اور بد کو برابر نہیں مانتا، ٹھیک ہے، قرآن علم والے اور بے علم کو برابر نہیں مانتا، تو میں ووٹ کیوں دے کے کہوں کہ ہاں جی سب برابر ہیں؟ میں ووٹ دے کے کیوں کہوں کہ ہاں جی اکثریت کو میں مانتا ہوں، جو زیادہ لوگ فیصلہ کر دیں میں مانتا ہوں؟ یہ غلط ہے۔ اور تیسری چیز کہ قرآن نے حکمرانی کا معیار کیا مقرر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب طالوت کو حکمران بنایا گیا نا علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل کو پتہ کیا کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا اس کو ہمارے پہ حکومت کیوں دے دی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کو علم اور جسم میں زیادہ فضیلت دی گئی۔ یہ معیار ہے حکومت کا، یعنی پہلے تقوی کی بنیاد پہ منتخب کرو کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے زیادہ پسندیدہ ہیں، ان میں سے علم کی بنیاد پہ منتخب کرو کہ جن کو دین کا علم زیادہ ہے، پھر دین کے علم میں سے ان کو منتخب کرو جن کو دنیا کا علم زیادہ ہے، اور پھر ان کو منتخب کرو جن میں پاور، جسمانی طاقت اور ذہنی صلاحیتیں زیادہ ہیں، معیار کے مطابق منتخب کرو۔ یہ نہیں کہ جس کو تمہارا دل چاہے وہ چاہے اللہ رسول کا سے بھاگا ہوا مجرم ہو اللہ رسول کا، آپ اس کو منتخب کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جمہوریت میں جتنے نیک لوگ آتے ہیں وہ بھی فراڈیے بن جاتے ہیں بہت سے، سوائے قائد اعظم جیسے چند لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ لیکن قائد اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم یہ مغرب کے جمہوری نظام اور ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ انہوں نے بار بار کہا کہ ہم نے اپنے سارے نظاموں کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے، قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے بابا ووٹ نہیں دیتے اور نہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ ووٹ دینے کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو پھر ہم ووٹ نہیں دے سکتے؟ نہیں، میں کسی کو روک نہیں رہا، اگر ہاں حکومت پابندی لگا دے، کیونکہ حکومت کا کہنا ماننا فرض ہے۔ آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، اور جو تمہارے اولی الامر ہیں، امر والے، ان کا کہنا مانو۔ ہمارا امر کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا امر یہ ہے کہ باہمی جو معاملے ہیں مشورے سے طے کرتے ہیں۔ ہم نے مشورے سے طے کر کے ایک آئین بنا دیا، آئین میں ہے کہ الیکشن ہوں گے، لیکن فرض نہیں کیا کسی پہ ووٹ دینا لازم، جس کا دل چاہے دے، جس کا دل چاہے نہ دے۔ چونکہ میں اس نظام کو غلط سمجھتا ہوں میں ووٹ نہیں دیتا۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر حکومت کی بات نہ مانے؟ حکومت کی بات ماننا فرض ہے۔ حکومت اگر شریعت کے خلاف حکم نہیں دیتی تو بات، اگر حکومت کہہ دیتی ہے کہ جی ووٹ دینا سب پہ ضروری ہے، سارے لوگ ووٹ دیں، ٹھیک ہے، لازم ہے، پھر بابا بھی ووٹ دیں گے۔ اگر حکومت نہیں کہتی تو میری مرضی، میں نہیں دیتا، کیونکہ میں اس کو اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں، اس نظام کو اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اور علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں، مجھے بتاؤ کون پیسے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پیسے کے بغیر آپ الیکشن لڑ کے دکھاؤ، ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ پیسے والے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق، یہ ہماری پارلیمنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری، یہ پیسے والوں کے پیسے بنانے کا ذریعہ ہے۔ اور دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، یہ جمہوریت کی لباس پہننے ہوئے ظلم و ستم کا دیو رقص کر رہا ہے، اور تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی یا نیلم پری؟ تم اسے کوئی آزادی کا خواب سمجھ رہے ہو؟
کہ اس سے آزادی ملے گی تمہیں؟ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ تم نے مغرب کا جمہوری نظام نہیں دیکھا؟ اس کا چہرہ بڑا روشن ہے لیکن اس کا اندر رات سے تاریک ہے، وہ چنگیز سے تاریک تر ہے، ظلموں سے تم سے بھرا ہوا ہے یہ نظام۔ اس لیے بیٹا، اس لیے نہ بابا ووٹ دیتے ہیں، میں کسی کو روکتا بھی نہیں لیکن سمجھا ضرور دیتا ہوں، جس کا دل کرے دے، جس کا دل کرے نہ دے۔ لیکن جتنا بھی جمہوریت سے بیٹا کبھی انقلاب نہیں آتے، جو چیز تبدیلی آتی ہے، تبدیلی ہمیشہ فکر اور سوچ کی تبدیلی سے آتی ہے، فکر ہمیشہ قلب دل کے بدلنے سے آتی ہے، ذہن اور دماغوں کے بدلنے سے آتی ہے، اور اس کے لیے صبر چاہیے، ایک ایک کو سمجھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جلسے جلوس ہنگامے، ہمیں قرآن نے کہیں جلسے نہیں سکھائے، کہیں ہمیں دھرنے نہیں سکھائے، کہیں ہمیں ہنگامے نہیں سکھائے، کہیں ہمیں ہڑتالیں نہیں سکھائیں، ہمیں اللہ کا بندہ بننا سکھایا، لوگوں کو سمجھانا سکھایا۔ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض بھی یہ تھا، وما علیہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ تھا کہ جو آپ کو بات ہے وہ پہنچا دیجئے، لوگوں تک پہنچانا فرض ہے، سمجھانا فرض ہے۔ اوکے، آپ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی۔ ہاں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری، یہ جمہوریت جو ہے سرمایہ داروں کے پیسے بنانے کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھو الیکشن ہو رہے ہیں، لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے حکمراں یہ کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن والے کروڑوں روپے لٹا رہے ہیں الیکشنوں پہ۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی اچھا یہ لوگ کروڑوں روپے کوئی کسی غریب کا کھانا ہی یا کسی کو لوگوں کو کھانا ہی دے دے۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہر پارٹی کیا کر رہی ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ ہم مزدور کی تنخواہ اتنی کر دیں گے، ہم بجلی سستی کر دیں گے، تو تم اس نظام کو کیوں ختم نہیں کرتے؟ جو نظام چور کی ماں ہے، جو نظام چوروں کو پیدا کر رہا ہے، اس نظام کو ختم نہیں کرتے۔ وہ نظام ہے بیٹا سرمایہ داری، وہ نظام ہے جگیرداری، وہ نظام ہے ذمہ داری۔ اب جو زمین کاشت نہیں کرتا اپنے ہاتھوں سے، اس کو زمین کیوں دی ہوئی؟ حکومت ضبط کرے۔ دوسرا، ذاتی ملکیت، کہ یہ میری ملکیت ہے، جبکہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ للہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمینوں کی سب دولت اور میراث خدا کی ہے، یہ کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ زمین کسی کی نہیں، دولت کسی کی نہیں، گھر کسی کا نہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء، انسانوں تم سب کے سب محتاج ہو، فقیر ہو۔ واللہ الغنی الحمید، اللہ ہی غنی ہے، حمید ہے، وہ اصل امیر وہی ہے۔ باقی جو کچھ ہے یہ رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے۔ آپ کو جو غربت نظر آ رہی ہے وہ غیر منصفانہ تقسیم ہے، لوگوں نے اسے غیر انصافی طور پہ تقسیم کیا ہوا۔ اور یہ سیاسی مداری کیا کرتے ہیں؟ کبھی صحت کارڈ چلا دیتے ہیں، کبھی لیپ ٹاپ سکیم چلا دیتے ہیں، کبھی کچھ چلا دیتے ہیں۔ بھئی بینکوں کو کیوں ختم نہیں کرتے؟ اسلامی بینکاری کے نام پہ سود کا کاروبار شروع کیا ہوا، اس کو کیوں ختم نہیں کرتے؟ آپ کے حج سود پہ ہو رہے ہیں، آپ کے عمرے سود پہ ہو رہے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا سود سے بچو۔ سود سے بچو نہیں، انہیں سیدھا سیدھا نشاندہی کر دی بیٹے، سود سے بچو۔ تو قرآن پاک نے تو سود پہ پابندی لگا دی۔ صرف سود نہیں، یہ پورے کا پورا ربا جو ہے بڑھوتری کا نظام ہے، دولت کے بڑھنے کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نظام قائم کرو کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ دولت تمہارے پیسے والوں کے ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ، اقبال نے اس کو کہا، کیسے کہا؟ اقبال کہتا ہے این بلوک این فکر چالاک یہود، یہ بینک یہ تو یہودیوں کی فکر چالاک کا نتیجہ ہے۔ نور حق سینہ آدم ربود، انہوں نے انسانوں کے اندر سے حق اللہ کے نور کو نکال دیا۔ تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام، جب تک یہ پورے کا پورا نظام تباہ و برباد نہیں کر دیا جاتا۔ دانش و تہذیب و دین سودائے خام، دانش، تہذیب اور دین سب کا سب بیکار ہے، پاگل پن ہے۔ یہ جو حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، سارے سودی پیسوں پہ جاتے ہیں۔ ہمیں جو تنخواہیں ملتی ہیں سودی پیسوں پہ ملتی ہیں۔ سارے کا سارا نظام سود پہ چل رہا ہے، سارے کا سارا نظام ربا پہ چل رہا ہے۔
اور کوئی سیاسی مداری ایک جماعت بھی سمیت اسلامی جماعتوں کے یہ نہیں کہتی کہ ہم بینکوں کو ختم کر دیں گے، کوئی جماعت یہ نہیں کہتی کہ ہم جمہوری نظام کو ختم کر دیں گے. ہم اگر آپ کو ہمیں چاہیے جمہوریت سے نجات، خلافت کے لیے ہمیں چاہیے بینکوں سے نجات، سرمایہ داری سے نجات، جگیرداری سے نجات، اسلامی سوشلزم کے لیے. قائد اعظم نے واضح طور پہ کہا تھا کہ میں سرمایہ داروں اور جگیرداروں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ there will be no place for capitalist and feudalist in پاکستان. اور اگر پاکستان کا قیام اس صورتحال میں تبدیلی نہیں لا سکتا، میں اس کو نہ حاصل کرنا ہی بہتر سمجھتا ہوں.